اپنا شرط ماننا چاہتا ہوں، منوانا چاہتا ہوں. کیا تم میری ایک شرط ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر تم میری شرط کو ماننے کے لیے تیار ہے، میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا. میں اپنے تمہارے یعنی نیک دوست بنا لوں گا. لیکن کیا پتا حضرات محترم وہ شور خوشی ہو گئے اور کہنے لگے میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں، یہ کیا چھڑائیں گے، لیکن ایک شرط ماننے کے لیے میرے اندر کون سی کیا بگڑ جاتی ہے، میرے باپ کا کیا بگڑ رہا ہے، ان کے ایک شرط کو میں خوشی خوشی قبول کر لیتا ہوں. حضرات محترم غوث پاک فرماتے ہیں اے ایک انسان تو میرے غلام بننا چاہتا ہے؟ جی حضور میں بننا چاہتا ہوں، لیکن جو تم نے جو شرط رکھا ہے میں تمہیں نہیں چھڑاؤں گا. لیکن میری شرط ہے جب وقت اذان آ جائے، جب اذان کا وقت آ جائے، میری شرط یہ ہے تو جہاں کہیں بھی ہو تو اذان صرف دے دینا. کیا دے دینا؟ اذان دے دینا. حضرات محترم وہ شخص خوش ہو گیا. اذان دینے کی تو بات ہے، اللہ اکبر کہہ کے 4 بار پکار دیں گے، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر 2 منٹ بھی نہیں لگے گا، میں اذان دے دوں گا. حضرات محترم جب غوث پاک اس کو اپنے مرید میں داخل کر لیتے ہیں، وہ غوث پاک کے بارے میں، غوث پاک کے ہاتھ میں جب یہ وعدہ کو مان لیتا ہے، اپنے وعدہ کو پورا کرنے لگتا ہے. گھر آتے ہی آ تو رہا تھا خوشی خوشی، لیکن کیا دیکھتا ہے جب وقت ناجائز عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سامنے اذان کے وقت آ چکا ہے اور اذان کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے، اپنے گھروں میں اذان دے رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات محترم جب وہ چوری کرنے کے لیے نکل رہا ہے رات میں تو کیا دیکھتے ہیں اذان کا وقت آ رہا ہے، لیکن چوری کرے کیسے؟ پھر فجر کی اذان ہونے لگتی ہے چاروں طرف، وہ چور اپنے گھروں میں اذان دینے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ زنا کرنے کے لیے دن میں جانے لگتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت قریب آنے لگتا ہے، پھر اذان دینے لگتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. اور وہ چور سوچنے لگا کہ دل میں دل ماننے لگا اور سوچنے لگا عجیب بات ہے، میں میرے اندر جو برائیاں تھی لیکن غوث پاک نے چھڑایا نہیں، لیکن اذان کا جو وقت ہے میں اس وقت پہ مقرر رہتا ہوں، لیکن میرے اندر جو برائیاں ہیں اس برائیوں کو انجام نہیں دے پاتا ہوں، نہ جنا کر پاتا ہوں، نہ اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلق کو ادا کر پاتا ہوں، نہ چوری کر پاتا ہوں. حضرات محترم اسی طرح 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے مسلسل بیت گئے. اس کی بیوی کہنے لگی گھر کے خرچے ختم ہو گئے، تم چوری کب کرو گے، گھر کا سامان کیسے آئے گا، تم یہاں کیسے کھانا لاؤ گے، میں کیا کھاؤں گی، بچے کیا کھائیں گے. حضرات محترم وہ عورت کہنے لگتی ہے تو اذان کیوں دے رہا ہے، میں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج مسلسل 24 دن ہو گیا لیکن تو نے ایک دن بھی نہ چوری کیا، نہ کہیں ادھر ادھر گیا، صرف گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر تو قید رہتا ہے اور صرف اذان پہ اذان دیتے جاتا ہے، آخر تیری وجہ کیا ہے. وہ عورت وہ چور کہنے لگتا ہے میں پھنس چکا ہوں، چوری کروں تو کیسے کروں، لیکن جب جاؤں تو کیسے جاؤں، باہر جاتا ہوں تو اذان کا وقت آنے لگتا ہے، کبھی عصر کا وقت، کبھی ظہر کا وقت، کبھی مغرب و عشاء، کبھی فجر کا وقت آ جاتا ہے. تو عورت کہنے لگتی ہے جب تجھے اتنا ہی شوق ہے اذان دینے کا، واقعی اگر تو مرد ہے تو گاڑی میں اذان کیوں دیتا ہے، سامنے والی مسجد میں چلی جا وہی اذان دے دے، نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا تیری بس کی بات ہے، صرف اذان دے دینا. اور وہ چور اپنی عورت کی بات کو مان لیتا ہے، اذان دینے جاتا ہے، اذان فوراً دیتا ہے جلدی میں اور بھاگ کر گھر آ جاتا ہے. گاؤں والے سوچتے ہیں یہ کون اذان دے رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ فجر میں نہ عصر میں نہ ظہر مغرب و عشاء میں کسی وقت بھی نظر نہیں آتا ہے. حضرات محترم جب گھر کے خرچے حد سے زیادہ ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ مکمل ختم ہو گیا، اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، وہ عورت کہنے لگی اے میرے شوہر اقدس، اے میرے سرتاج، آپ جائیں چوری کرنے کے لیے. اس نے ارادہ ایک ٹائم بنایا اور ٹائم بنانے کے بعد رات کے 12 بجے ٹائم بنایا اور کہا کہ میں چوری کروں گا، کسی اور
گھر میں نہیں، یہ سامنے گاؤں جو وہ دکھ رہا ہے، اس گاؤں میں ایک مالدار رہتا ہے، اس کے گھروں میں بہت ہی سونا چاندی ہیرا جواہرات رہتا ہے، میں اسی گھر میں جاؤں گا اور چوری کروں گا۔ حضرات محترم رات کے ٹائم فکس کرنے کے بعد 12 جیسے ہی بجنے لگتا ہے تو وہ شخص بوریا لے کر اس گھر کو پاس جانے لگتا ہے۔ جب گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو دیوار کو چھلانگ لگا کر اندر میں داخل ہو جاتا ہے تو ایک بند دروازے کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بھرا ہے، چاروں طرف ہیرے جواہرات کے ہار کنگنے موجود ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں تمام جواہرات وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہ چور سوچتا ہے میں اٹھاؤں تو اٹھاؤں کدھر سے؟ اپنے بورے کو کھولتے ہیں، البتہ اس کے بعد اگر سمیٹتے سمجھتے 3 سے 4 5 بوری بھر لیا، اب لے جاؤں تو لے جاؤں کیسے؟ جیسے ہی اپنے کاندھے پر لاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ چاروں طرف سے صدائیں آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان کی صدائیں جب آنے لگتی ہے وہ چور اسی گھر میں فجر کی آذان دینے لگتا ہے۔ جب فجر کی آذان دینے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ چور اذان دینے لگتا ہے جیسے ہی تو گھر والے سارے انسان، تمام مرد تمام عورتیں جاگ جاتی ہے، عورتیں بھی جاگ جاتی ہے، مرد بھی جاگ جاتا ہے اور وضو کرنے لگتا ہے۔ اب یہ چور سوچنے لگا کہ اگر میں باہر نکلوں تو پکڑے جاؤں گا، کیوں نہ پھٹافٹ میں 2 رکعت سنت ادا کر لوں، اس کے بعد یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اور کہنے لگا کہ میں بھاگ جاؤں، اپنے بوریا بستر اٹھا کر اپنے بوروں کو اٹھاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جب تک یہ سنت پڑھنے کے لیے نیت ہی باندھا تھا کہ تمام گھر والے فوراً وضو کر کے ان کے پیچھے سب باندھ کر سنتیں ادا کر رہی ہے اور یہ چور پھنس گیا کہ آخر میں جاؤں تو جاؤں کیسے جاؤں، کیونکہ تمام گھر والے مجھے نہیں جانتا ہے میں کون ہوں۔ حضرات محترم جب جماعت کا وقت ہونے لگتا ہے کہا سب گھر والوں نے کہا حضور آپ نماز پڑھائیے، حضور آپ امامت فرمائیے، امامت کیجئے، کیونکہ آپ کے پیچھے ہم لوگ آج نماز پڑھیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج تک کبھی ہم لوگوں نے فجر کی نماز ادا نہیں کر سکا تھا، لیکن آپ کی برکت سے، آپ کی یہاں آنے کی برکت کی وجہ سے ہم لوگ جاگ چکے ہیں، جب جاگ چکے ہیں تو فجر کی نماز ادا بھی کریں گے۔ حضرات محترم وہ چور کہنے لگتا ہے کہ اے انسان، اے گھر والے، تو کس مصیبت میں پڑ رہا ہے جو تو مجھے دیکھ رہا ہے جس نگاہ سے؟ میں وہ نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں، تمہارے فلانے گھر میں ہیرے جواہرات تھے، میں نے اس تمام ہیرے جواہرات کو اپنے 5 بوریوں میں بھر لیا ہے، میں ایک چور ہوں، لیکن کسی کا وعدہ مجھ پر ہے، کسی سے میں وعدہ کیا ہوں، کسی سے میری شرط ہے، اس بنا پر میں نے آذان دی، اس بنا پر میں نے فجر کی سنتیں پڑھی۔ حضرات محترم کہا کہ حضور آپ طرح طرح کی باتیں کہیں گے، یہ آپ کی عاجز و انکساری ہے، آپ ہرگز چور نہیں ہو سکتے۔ کیا بھلا کبھی چور آذان دیتا ہے؟ کیا بھلا کوئی چور کبھی سنت پڑھتا ہے؟ کیا کوئی چور نماز پڑھتا ہے؟ حضرات محترم وہ گھر والے مان ہی نہیں رہے تھے، یہ چور منوا ہی رہے تھے، لیکن گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور فجر کی اذان دینے کے بعد، سنت ادا کرنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام گھر والے ان کے پیچھے نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ جب نماز ادا کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ گھر والے ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی پیر چوم رہے ہیں کہ حضور آپ بہت ہی بڑے مقدس انسان ہیں، آپ ہی بہت ایک نیک انسان ہیں، آپ کا دل صاف ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے آج میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی نماز فجر قضا ہونے کے لیے نہیں دوں گا۔ اور ادھر اپنے غلاموں کے مجلس میں ہمارے اور آپ کے بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ غلاموں نے فرمایا اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک انسان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ لیکن کوئی شخص ایسا دکھ نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے میرے نیک ولیوں، اے میرے غلاموں، سنو، مجھ نے مجھ سے 2 شرط منوائی تھی، میں نے مان لیا ہے، لیکن میں ابھی تک پھنسا نہیں، لیکن مجھے ایک شرط کی وجہ سے وہ انسان پھنس چکا ہے۔ اور ادھر وہ انسان گھر والوں کے سامنے جب نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا، دعا مانگی اور کہتے کہ اے عبد القادر،
اے غوث پاک، اے بڑے پیر، مان لیا عبد القادر، میں تجھے مان لیا کیونکہ تو نے آج میں ایک وقت کی نماز فجر ادا کیا ہوں تو ایک گھر والوں نے میرے قدم اور ہاتھ چوما ہے. اگر میں 5 وقت فجر اور عشاء ظہر مغرب و عشاء ادا کروں تو پورے محلے والے نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ والے بھی میرے قدم اور پاؤں چومیں گے. تو حضرات کو محترم، تو آپ کو اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ ایک چور تھا تو شاعر فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. حضرات محترم، گیا چوری کی نیت سے، لیکن وہ انسان چور تھا، اب چور نہیں بلکہ غوث پاک کا خاص مرید بن گیا. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مسلسل 8 سال تک ہم لوگوں نے بغداد تو جا نہیں پایا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ہم سبوں کو بغداد شریف پہنچا دے اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کی زیارت کریں. البتہ لیکن ان کا ایک بھانجا جو 40 سال تک اپنے بھانجے کو، اور اس کا ایک بھانجا 40 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرایا، وضو کا پانی دیا اور غوث پاک نے وضو فرمایا. میں اس کا مزار مقدس الہ آباد کی سرزمین ہمت گنج میں ہے، جس کا نام الشاہ سید محمد منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور ہم لوگوں نے بخوشی اللہ کے فضل و کرم سے 1-2 بار نہیں کئی بار ہم لوگوں نے زیارت کی ہے. کبھی